کیا آپ جانتے ہیں وہ شیر خدا کو جو اکیلا 30 شیطانوں سے لڑا، لیکن ایک تیر نے اس شیر کو گرا دیا، مگر اس کی روح آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں گونجتی ہے۔ اور یہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور ایک طرف 30 قاتل ہیں اور دوسری طرف ایک مرد حق۔ کیا وہ جیت گئے یا شہادت نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا؟ اور یہ تاریخ کی وہ گھڑی ہے جو آپ کے دل ہلا دے گا، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنم مکہ مکرمہ کے ایک معزز گھرانے میں ہوا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال کم تھی۔ لیکن بچپن سے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادری اور شکاری تھے، اور وہ جنگل جاتے، شیر اور بھالوؤں سے لڑتے، اور لوگ انہیں اسد اللہ یعنی شیر خدا کہتے تھے، اور ان کی طاقت کی داستانیں مکہ میں مشہور تھی۔ یہ دیکھو حضرت حمزہ آ رہے ہیں، ان کی طاقت کی کوئی مثال نہیں۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سردار ابو جہل نے ستایا، جس کو پوری دنیا آج جانتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا اور توہین کی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگل سے شکار لے کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد وہ غصے سے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اور انہوں نے اپنا رسی باندھا اور بلند آواز میں کہا، اے قریش کے لوگ، آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، جو انہیں چھوئے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر پورا مکہ ہل گیا، اور اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ ایک شیر مسلمان ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے سے مسلمانوں کو ہمت ملی، اور مکہ کے قریش ڈر گئے، اور وہ جانتے تھے کہ اب ان کے سامنے ایک طاقتور حامی ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دوں گا، چاہے جینا پڑے یا مرنا پڑے۔ اور ان کی یہ بات مکہ کے قریش لوگوں کے دل میں آگ لگا دیتی تھی، اور اسلام کی پہلی بڑی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی، اور قریش کے 1000 سپاہی آئے، اور مسلمان صرف 313 تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے سامنے بھیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری دکھائی، اور انہوں نے اکیلا 30 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا۔ اور ایک تابوت نامی قریشی جنگجو جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہو رہا تھا، اور وہ تیر اور تلوار چلانے میں ماہر تھا، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک وار میں زمین پر گرا دیا۔ اور فرمایا، اللہ کی قسم، یہ اسلام کی جیت ہے۔ اور ان کی تلوار خون سے لال تھی، مگر ان کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے جیت حاصل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، تو واقعی شیر ہے۔ اور یہ جیت نے پورے عرب کو ہلا دیا۔ لوگ کہنے لگے، حضرت حمزہ مکہ کا شیر اب اللہ کا شیر ہے۔ مکہ کا شیر اب اللہ کا شیر ہے۔
لیکن جنگ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ زخمی تھے، مگر وہ خوش تھے اور انہوں نے صحابہ سے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم کم تھے مگر اللہ نے ہمیں جیت حاصل دی۔ لیکن جنگ بدر کے بعد قریش نے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ ہند بنت عتبہ نے کہا آج حمزہ کو ضرور قتل کروں گا، اور وہ 3000 سپاہیوں کے ساتھ مدینہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور صحابہ نے کہا آپ مدینہ میں رہیں، لیکن نوجوانوں نے کہا خارج لوگ یہاں سے نکلے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر جگہ بنائی، اور اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں سب سے آگے رہوں گا اور اللہ ہمارا مددگار ہے، اور ان کی آنکھوں میں جوش تھا اور وہ تیار ہوئے اور تلوار صاف کی اور دعا مانگی، اور صحابہ دیکھتے رہے، اور اس کے بعد احد کی جنگ شروع ہوئی اور مسلمان آگے بڑھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیر جیسے چھلانگ لگائی اور انہوں نے درجنوں دشمنوں کو قتل کیا، اور تلواریں چلتی رہی، تیر اڑتے رہے مگر وہ نہ رکے، ہر طرف ان کی آواز گونج رہی تھی اور اللہ اکبر کا آواز بلند ہوتی رہی، اور قریش بھاگنے لگے۔ اور اسی وقت ہند نے اپنے غلام وحشی کو بلایا اور ہند نے کہا تم حمزہ کو مار دو، میں تجھے آزاد کروں گی اور انعام دوں گی۔ غلام وحشی چھپ گیا اور وہ انتظار کرتا رہا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے ہند کی طرف بڑھے، اور ہند نے تانے دیے یہی ہے حمزہ جو میرے باپ کو مارا تھا۔ کیونکہ بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ کو مارا تھا، لیکن اچانک غلام وحشی نے پیچھے سے بھالا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں مارا اور وہ گر پڑے، اور زخم سے بہت زیادہ خون بہہ گیا، اور انہوں نے وحشی کو دیکھا اور فرمایا تو بھی آیا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگی، اے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے، اور ان کی روح پرواز کر گئی، اور ایسے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس الفاظ کو سن کر آپ کا بھی دل ہل جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم گرا تو ہند نے ظلم کیا اور اس نے جگر کاٹ کر کھانے کی کوشش کی، اور یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا اے حمزہ تو جنت کے باغوں میں ہے اور تیرا خون ضائع نہ جائے گا۔ اور صحابہ نے جسم اٹھایا، اور جنگ کے دوران کچھ نوجوانوں نے حکم نہ مانا، اس لیے پیچھے ہٹ گئے، مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے صبر کی مثال ہے۔ شہادت نے مسلمانوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ اور جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اس وقت غلام وحشی کو اسلام قبول کرنا پڑا، اور اس نے کہا میں نے حمزہ کو مارا مگر اسلام نے مجھے معاف کیا۔ اور یہ ہے اسلام کی سچائی، ظلم کرنے کے بعد بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سکھاتا ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی وحد میں ہے، اور آج بھی لوگ جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھے بہادری جسم سے نہیں ایمان سے ہوتی ہے، اور یہ کہانی
1400 سال گزر گیا مگر آج بھی لوگوں کے دل میں زندہ ہے۔ اور ایسے صحابی کے لیے ایک لائک ضرور کرے۔ شہید مرتے نہیں ہیں، شہید ہمیشہ زندہ ہیں۔